بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایوان صدر میں ہونے والے مذاکرات میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر تیار ہیں، لیکن ایک شرط رکھ دی ہے۔ کیا عمران خان وہ شرط ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان نے شدید الزامات لگائے ہیں، جنرل باجوہ نے کیا جواب دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک بڑی انہونی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد حامد میر اور اینکر عمران ریاض ایک پیج پر آئے ہیں، اور یہ کیا معاملہ ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز 10 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کے دن کے طور پر منایا گیا۔ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھی ایک اقلیتوں کا مظاہرہ تھا، اور ایک مسنگ پرسنز کے حوالے سے بلوچ طلبہ نے مظاہرہ کیا، اور اس کے اندر کثیر تعداد کے اندر جو طلبہ تھے، مختلف یونیورسٹی کے طالبات تھی، وہ شریک ہوئے۔ ایمان مزاری نے اس کی قیادت کی، وہاں پر انہوں نے سپیچ بھی کی۔ ہمارے دوست فیصل تارڑ صاحب کو ایک انٹرویو بھی دیا ایمان مزاری نے، وہ آپ ان کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ چونکہ انسانی حقوق کی وائیولیشن ہوتی رہی، اور پچھلے دنوں جنرل باجوہ صاحب نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں غیر انسانی سلوک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر بھارت کے اندر، لیکن وہاں میڈیا اور لوگ اس طرح شور نہیں مچاتے جس طرح پاکستان کے اندر مچاتے ہیں۔ اس پر جو حامد میر ہیں، ایک تو انہوں نے رات کو جو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کو اہل قرار دیا جاتا ہے اور عمران خان کو یا کسی اور کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو اس پر ان پر بڑی تنقید ہوئی کہ آپ پہلے بھی اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو 4 ہفتے سے زیادہ وہ باہر رہے تو میں سب سے زیادہ مخالفت کروں گا۔ تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ مجھے لوگ یہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن میں نے تو کافی بات کی ہے، لیکن میری بات کسی نے سنی نہیں ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ عمران ریاض خان کس نقطے پر انہوں نے اتفاق کیا، اور وہ ہے یہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ جو گزشتہ روز مظاہرہ ہوا۔ وہاں پر بلوچ سٹوڈنٹس نے ایک تو یہ بتایا کہ یہ جو لاپتہ افراد کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے، جب سے یہ کمیشن بنایا گیا ہے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اس کے سربراہ ہیں، وہ نیب کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، اس وقت سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے زیادہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے زیادہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، لہذا اس کو تو کم از کم ختم کریں۔ اور باقی بہت سارے انہوں نے اپنے ایشوز اٹھائے جو جینون ایشوز ہیں، ان کو یقینی طور پر ریاست پاکستان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ یہ نفرت جو ہے یہی بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ یہاں حامد میر نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں سے کہا جاتا ہے کہ جبری گمشدگیاں ہندوستان میں بھی ہوتی ہیں، وہاں اتنا شور کیوں نہیں ہوتا؟ عرض ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، پاکستان کا آئین پامال ہوگا تو پھر ہم آواز ضرور اٹھائیں گے، جنہیں اعتراض ہے وہ ہندوستان چلے جائیں۔ یہ بڑی بات تھی، اور اس پر اینکر عمران ریاض خان نے پھر جواب دیا کہ درست بات ہے، چونکہ کافی عرصہ ایک دوسرے کی وہ اکثر مخالفت کرتے دکھائی دیے، تو اس وجہ سے جو لوگ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک پیج پر کم از کم لاپتہ افراد اور اغوا کے معاملے کے اندر، اور جس طرح غیر قانونی طور پر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان پر ایک ہونا، یہ اس وقت کا بڑا معاملہ ہے۔ جس طرح سینیٹر آدم سواتی ہوں، ڈاکٹر شہباز گل ہوں، سلمان احمد ہوں، اور کچھ اور لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں ابھی آگے ہونے جا رہی ہیں، تو ان معاملات پر تمام صحافی برادری کو ایک ہونا چاہیے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے جو گزشتہ شب ایک انٹرویو دیا بول نیوز پر، وہاں پر کافی سوالات ہوئے، اور خاص طور پر جنرل باجوہ پر انہوں نے تنقید کی کہ وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، لیکن میں اگر بناتا تو پرویز الہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اسی طریقے سے مختلف واقعات انہوں نے کوٹ کیے کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں چاہتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ آپ معیشت پر چلیں اور یہ چور ڈاکو ان کو چھوڑ دیں، اور یہ بھی کہا کہ آگے آپ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے اشارہ دیا جنرل باجوہ نے۔ اس معاملے کے اندر جو ہمارے میزبان ہیں منصور خان، انہوں نے ایک چونکہ پارٹ 4 لائے ہیں وہ، اور انہوں نے جواب دیا ہے کہ جنرل باجوہ کے سورسز کے حوالے سے کہ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگ وہ جاتے تھے، ان میں فواد چودھری تھے، اس میں شاہ محمود قریشی تھے، پرویز خٹک تھے، اسد عمر تھے، اور 2 اور لوگوں کا نام بھی لیا ہے۔ 6 افراد وہ تھے جو جاتے تھے،
اور وہ خود جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ یہ عثمان بزدار جو ہے کس طرح کے بندے کو پنجاب کے اوپر لگا دیا گیا اور ہم بڑے مجبور ہیں، خان صاحب ضدی آدمی ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، اور اس سے ہماری جو پارٹی ہے اس کے اندر بڑے ایک جو ہے وہ سیریس تحفظات ہیں۔ تو یہ ان کو آپ کہیں کہ کسی طرح جو یہ عثمان بزدار ہے وہ جائے، اور اس کے اندر دو تو کینڈیڈیٹ تھے، یعنی فواد چودھری اور جو شاہ محمود قریشی ہیں، وہ تو خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ تو یہ جنرل باجوہ صاحب کے ذرائع کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے کہ ان کے مطابق یہ خود لوگ آتے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ خود یہ بات ادھر کریں، میں یہ بات کیوں کروں؟ تو میں نے ایک تاثر کے طور پر فیڈ بیک کی روشنی کے اندر عمران خان کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ علیم خان کا جو معاملہ ہے یقیناً وہ بھی میرے منصور نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ پارٹی کے جو کہ لوگ کہتے تھے۔ تو اب اسی طریقے سے جو کرپشن کو برا کہنے والی بات ہے تو یہ بات کا جواب اس طریقے سے تسلی بخش نہیں دیا گیا۔ تو جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ بھی آج کل جواب دے رہے ہیں، اینکر اور سینئر صحافی جو منصور خان ہیں میرے میزبان، ان کے ذریعے وہ جواب دے رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی انہونی ہے کہ ٹی وی چینلز کے بجائے وہ اپنا جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پر وہ اپلوڈ کر کے کافی ویوز لے رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اب ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے ایوان صدر کے اندر، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے شبلی فراز کو پیغام دے کر وہ بھیج رہے ہیں ایوان صدر کے اندر، اور اب باضابطہ جو مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہے، اور دوسری طرف جو رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ جیسے لوگ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، یعنی اگلے الیکشن کی طرف بڑھنا بھی ہے، لیکن یہ تاثر نہیں دینا کہ ہم عمران خان سے شکست کھا کر اس طریقے سے ہوئے ہیں، یہ اصل معاملہ ہے۔ لیکن جو معاشی اس وقت حالات ہیں یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، اور موجودہ کم از کم بے یقینی کی کیفیت کے اندر پاکستان جو ہے وہ ان خطرات سے جو ہے وہ نبرد آزما نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ تمام لوگوں کو پتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صدر صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ لیکن اب ایک معاملہ ہے جس پر جو ہے یہ بتایا گیا، علی نواز اعوان یہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایوان صدر کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اسحاق ڈار یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی جو شہباز شریف ہیں وہ تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حکومت جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ بے شک نہ توڑیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آنا چاہیے، یعنی کم از کم 9 مہینے سے سال کے لیے یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے اور وہ معاشی معاملات کو سنبھالے، تمام سیاسی جماعتوں کی اس کو حمایت حاصل ہو، اور جو دوست ممالک ہیں جو ہم نے جہاں سے تھوڑا بہت پیسہ لینا ہے وہ آئے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے۔ اگر یہ آپ ایگری ہو جاتے ہیں تو ان کے جو اشارہ دیا ہے علی نواز اعوان نے، تو اس پر کنونس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس بات پر عمران خان جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آئین کے اندر ٹنیور ہے، یعنی 3 مہینے کے اندر 90 دن کے اندر نگران سیٹ اپ الیکشن کروائے گا، کیونکہ نگران سیٹ اپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آنا ہی صرف الیکشن کروانے کے لیے ہے، اس کا کوئی اور دوسرا تو ایجنڈا نہیں ہے۔ اب اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے، جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ معاشی صورتحال یہ ہے، دوست ممالک بھی پیسہ دینے سے ہچکچا رہے ہیں، پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے وہ خدا نخواستہ حالات بڑے گمبھیر ہیں، تو اس میں تعاون کرے پی ٹی آئی، چونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس پر خان صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے حکومت لی ہے، جس طریقے سے آپ کو جلدی تھی چونکہ آپ نے کرپشن کیسز معاف کروانے تھے، تو اس وجہ سے یہ بات تو جنرل باجوہ صاحب کو میں نے پہنچائی تھی، انہوں نے انٹرویو کے اندر بھی بتایا کہ بھئی ہم بڑی مشکل کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو لے کر چل رہے ہیں، اور اگر ہماری حکومت کو گرا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، بڑی مشکل سے ہم ایکسپورٹ کو اوپر لے کر گئے ہیں، فارن ریمیٹنسز بڑھے ہیں، اس کے ساتھ ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہوا ہے، پھر جو ایکسپورٹرز ہیں وہ خوش ہیں، امپورٹ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، کنسٹرکشن انڈسٹری ہو یا زراعت ہو، ہر طرف پاکستان کے اندر خوشحالی بڑی مشکل سے ہم لے کے آئے ہیں۔ اگر آپ حکومت کو تبدیل کریں گے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو یہ چور ہیں، ٹھگ ہیں، ڈاکو ہیں، جس طریقے سے سلمان شہباز آیا ہے اور وہاں پر وہ اپنے باپ کے پاؤں چھو رہا ہے، تو بہت سارے ہمارے دوست کیونکہ نفرت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ برا عمل ہے، نہیں، یہ شرعی طور پر اچھا عمل ہے، اس کو کم از کم آپ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ باقی ان کی جو میتیں ہیں وہ بھی پارسل آئی ہیں اور وہ یہاں نہیں آئے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑے کارنامے سر انجام دے کر یہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تو اپنی جگہ ہے،
لیکن اس بات پر عمران خان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ بات عمران خان نہیں مانتے تو ان کے علم میں ہے کہ ابھی اگر الیکشن کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہم الیکشن جیت نہیں سکتے، تو ملک خدا نہ خواستہ ملک کے ساتھ جو بھی ہو جائے اس کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہم نے تو اگلا الیکشن جیتنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے۔ اگر عمران خان ایک سال کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر راضی ہو جائیں تو شہباز شریف جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے علی نواز اعوان کی طرف سے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جب باتیں پہلے آج سے 4-5 سال پہلے باتیں ہوتی تھی تو اس وقت تو بڑے بڑے جو صحافی تھے وہ پروگرام بھی کرتے تھے کہ ہم صدارتی نظام نہیں آنے دیں گے، یہ آئین کے خلواڑ ہے۔ اسی طرح ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے یہ بھی جمہوریت کے منافی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ پی ڈی ایم کے حامی تمام اینکر اس وقت پتہ نہیں نیپال چلے گئے ہیں۔ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو اس پر آج کل وہ خاموش رہتے ہیں، جہاں ماضی کے اندر وہ بڑی باتیں کرتے تھے اور یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی خواہش قرار دی جاتی تھی، اور اس وقت جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ حکومت آئے گی، یہ بے رحم احتساب کرے گی، اس کے بعد کچھ اختیارات ہوں گے، اس کے بعد گاند صاف ہوگا تو آگے انتخابی اصلاحات کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے۔ یہی اس وقت 2013-14 کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں، اور یہ اس وقت غیر قانونی جو غیر آئینی ایجنڈا ہوتا تھا، اور آج اس کو آئینی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان اس نقطے پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگلے 6 دن کا اس حوالے سے الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یعنی 6 بلکہ 9 دن کا یہ الٹیمیٹم ہے، جس کے اندر واضح انداز کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ دیکھتے ہیں اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، چونکہ پرویز الہی کا جو امتحان ہے اس کے حوالے سے یہ ہفتہ اگلا جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔